بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومتی کارکردگی کا بھانڈا خود اپنے ہی سب سے اہم وزیر نے پھوڑ دیا۔ وزیر خزانہ نے اعتراف کر لیا کہ پاکستان کے قرضوں میں تاریخی اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی قرضوں میں اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ اب وزیر خزانہ نے بڑے آرام سے کہہ دیا 41% قرضوں میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ ریکارڈ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ تو باتیں فیکٹس ہیں، تو فیکچولی یہ بات درست ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں جی حکومتی قرضے لیے جا رہی ہے، تو اب ہم جب واپس کرنا شروع کریں گے نا، پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کو بھی قرضے ملنا شروع ہو جائیں گے، پرائیویٹ قرضے بھی۔ اب یہ قرضے واپس کس نے کرنے ہیں؟ یہ آپ نے کرنے ہیں، اس لیے کہ حکومت کا کام صرف قرضے لینا ہے اور واپسی کے لیے ٹیکس آپ سے نچوڑنا ہے اور اپنی عیاشیاں بڑھاتے چلے جانا ہے۔ اب یہ تو ایک بہت بڑا اعتراف ہے، ایک ایسے ملک میں کہ جہاں پر 20 لاکھ سے زیادہ پینشن دی جا رہی ہے چیف جسٹس کو۔ اندازہ لگائیے، تنخواہیں، مراد، پیٹرول، گیس، ڈرائیور، گاڑیاں، بجلی، ہر چیز مفت ہے، اور اس کے علاوہ پینشن میں بھی جناب 20 لاکھ ملے گا، تنخواہیں تو پھر اس سے زیادہ۔ آپ اندازہ لگائیے یہاں پر یہ حال ہے، اور اوپر سے چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب نے سب کو سرپرائز دے دیا ہے۔ خود اپنے سامنے کیس لگوایا بحریہ ٹاؤن کا، اور اس کے بعد خود سننے سے انکار کر دیا۔ اس کمیٹی میں بھی موصوف موجود ہیں چیف جسٹس صاحب، جو فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں لگے گا۔ پہلے امین الدین صاحب کے بینچ کے پاس تھا، وہاں سے کیس بحریہ ٹاؤن کا آیا اور چیف جسٹس کے بینچ کے پاس، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی سننے سے انکار۔ اب وہ معاملہ پھر لٹ گیا ہے، یعنی جو نیلامی ہو گئی سو ہو گئی۔ اب چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسا کیس ہوتا ہے کہ کسی ایک طرف جانا پڑے گا تو مشکل ہو جائے گی، تو وہ اس میں بیچ کا راستہ لے لیتے ہیں۔ اب بحریہ ٹاؤن کے وکیل کون ہیں؟ وہ آصف زرداری صاحب کے خاص آدمی ہیں اور وکیل بھی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ شخص شامل ہو جس نے ججوں کی تعیناتی کرنی ہے، تو پھر آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا۔ وہ وکیل پیش ہوتا ہے ملک ریاض کی طرف سے، ملک ریاض کے زرداری صاحب سے تعلقات، شریف خان سے تعلقات ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وہی ملک ریاض جو نواز شریف کے بیٹے سے ان کے محلات خرید رہا ہے، زیادہ قیمت دے کر خرید رہا ہے، اس کے بعد وہاں کی ایجنسیاں الرٹ ہو جاتی ہیں کہ کون بندہ ہے جی اتنا مہنگا اس نے گھر خرید لیا اور وہ بھی زائد قیمت پہ، یہ کس طرح پیسہ آیا، اور وہ مشکوک ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ سب چل رہا ہے۔ تو ملک ریاض صاحب کے حوالے سے اب دونوں طرف سے ہے، اسٹیبلشمنٹ اس وقت ملک ریاض صاحب سے خوش نہیں ہے، اور حکومت میں جو بیٹھے لوگ ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں ملک ریاض کا۔ تو لہٰذا چیف جسٹس نے کہا جی میں یہ کیس ہی نہیں سنتا۔ اب وہ نکل ہی گئے ہیں بیچ میں سے۔ اس پر بھی اب بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب بڑی خبر یہ ہے کہ پورے ملک میں فوج اور سول آرم فورسز کو تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام پر فول پروف سیکیورٹی کے لیے ملک بھر میں پاک فوج اور سول آرم فورسز تعینات۔ وفاقی حکومت نے چیلم امام حسین کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کرتے ہوئے ملک بھر میں پاک فوج اور سول آرم فورسز کو تعینات کر دیا۔ چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے سیکیورٹی کے لیے درخواست دی تھی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کی روشنی میں چیلم کے موقع پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے کے لیے پاک فوج اور سول آرم فورسز کی تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے۔ پاک فوج کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 245 اور سول آرم فورسز کی تعیناتی انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کی گئی۔ وفاقی حکومت کو چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں نے سیکیورٹی کے لیے درخواست دی تھی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے بھی چیلم کی سیکیورٹی کے لیے درخواست دی تھی۔ پاک فوج اور سول آرم فورسز کی تعیناتی چیلم میں سیکیورٹی ڈیوٹیز کے لیے ہوگی۔ فوج اور سول آرم فورسز چیلم کے موقع پر صوبائی حکومتوں اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ تو اس لیے جناب پورے ملک میں ایک الرٹس کی سی صورتحال ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے یا حکم دیا ہے وہ یہ ہے، بحریہ ٹاؤن کی جائیداد نیلامی کا کیس سننے سے معذرت کر لی ہے، اور کیس اب واپس اسی بینچ کو بھیج دیا جو پہلے سن رہا تھا۔ تو اب اس میں کیس لٹک گیا ہے، جو نیلامی جتنی ہو گئی وہ ہو گئی، معاملہ اسی طرح سے اب چلتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اب چاہتے تو یہ تھے وکیل صاحب بحریہ ٹاؤن کے کہ معاملے کو یہاں پر روکا جائے، لیکن سٹے دیا جائے، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ حالت یہ ہے اب کہ پاکستان میں مقامی گیس کے ذخائر تیزی سے کم ہو گئے ہیں، کم ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ حکومت کی سب سے زیادہ اشتہارات کی بھرمار والا ادارہ جنگ جیو گروپ وہ یہ خبر دے رہا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ حالات کیا ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ایک وقت میں اتنے ہوتے تھے اب وہ کم ہوتے ہوتے نیچے چلے گئے ہیں۔ حکومت کا ایک تو بلنڈر میں نے آپ کو بتایا، وزیر خزانہ نے جو بتا دیا ہے کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب کہا گیا کہ جی وہ ہماری ریٹنگ بہتر کر دی موڈیز نے،
لیکن وہ ریٹنگ کہاں ہے؟ 7ویں نمبر پر ہے. کل 9 قسم کی ریٹنگ ہے. جو 7ویں نمبر پر ریٹنگ ہماری آئی ہے اس میں سبسٹینشل رسک یعنی ڈیپ جنک پاکستان اس جگہ پر کھڑا ہے کہ رسک پر کھڑا ہے. یہ موڈیز جو دنیا کی بڑی ریٹنگ ایجنسیز ہیں جو کسی ملک کی معیشت کے بارے میں اپنی رپورٹ دیتی ہیں ان میں ایک موڈیز ہے, اور اس کے لحاظ سے پھر ظاہر ہے پوری دنیا میں انویسٹمنٹ دیکھی جائے, دیگر اس کی معاشی صورتحال دیکھی جائے, بڑی بڑی کمپنیز ان کو دیکھ کر ہی اپنے فیصلے لیتی ہیں. تو اس میں پاکستان سبسٹینشل رسک پر کھڑا ہے. یہ ہے حکومت کی کارکردگی جس پر شادیاں بجائے جا رہے ہیں. محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ, مریم نواز شریف کے ترجمان, اب وہ ایک ایک راز کھول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے خود کہا جا کر ملو جنرل باجوہ سے, اور جب میں ملا تو کہا کہ اپنے اوپر لے لو, ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب آج جنرل باجوہ برا لگتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں محمد زبیر صاحب کہ 100 بندے بھی میاں نواز شریف سے ملا کرتے تھے, جو موازنہ کرتے ہیں نواز شریف بھی جیل میں رہا ہے, نواز شریف بھی جیل میں رہا ہے, نواز شریف سے 100 لوگ ملنے جاتے تھے. پھر تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں شاہانہ ملاقاتیں ہوتی تھیں, تصاویر بھی اتاری جاتی تھی, 100 بندہ جا کر ملتا تھا. عمران خان سے تو ملنے ان کی بہنوں کو نہیں دیا جاتا. تصویر تو دور کی بات ہے, اے سی دور کی بات ہے, سپرنٹینڈنٹ جیل کا کمرہ دور کی بات ہے, وہاں تو سپرنٹینڈنٹ جیل ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اصل میں تو جیل چلا رہے ہیں اور یہ سپرنٹینڈنٹ ان کا کوئی نوکر لگا ہوا ہے. تو یہاں تو عمران خان کہتے ہیں سب سے زیادہ ظلم مجھ پر سپرنٹینڈنٹ جیل کر رہا ہے. پھر جی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی, حکومت کی سب سے اہم جو معاشی فیصلے لینے والی کمیٹی ہے, اس نے 2.82 بلین 2.82 ارب روپے 2 ارب 82 کروڑ روپے کی پی ٹی وی کے لیے گرانٹ کی منظوری دے دی ہے. پی ٹی وی جناب وہاں پر بھرتیاں بھی کرو, بندے بھی چلاؤ. اس کے ساتھ جناب اسد طور کو جو ملک سے جانے نہیں دیا سینئر صحافی کو, اس پر مطیع اللہ جان صاحب نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ آئین میں ہر شہری کو فریڈم موومنٹ کا حق ہے, لیکن آج بالکل نئی تشریح جسٹس ڈوگر نے کی, جن کو لاہور سے لا کر یہاں اسلام آباد میں مسلط کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ساری دنیا امریکہ میں کانفرنس وغیرہ اٹینڈ کرتی رہتی ہے, وہاں نہ جانے سے کوئی حقوق متاثر نہیں ہو سکتے, کسی شہری کے بنیادی حقوق سے نہیں متاثر ہو سکتے. جبکہ مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں موومنٹ آف فریڈم ہے کہ بنیادی انسانی حق ہے کہ کسی شخص پر آپ قدغن نہیں لگا سکتے اس کی موومنٹ پر, کہ وہ کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا اس کو نہیں روک سکتے. تو اس پر قدغن لگا دی ہے. یہ اس ملک کا نظام چل رہا ہے جی. اس کے علاوہ اب 27ویں ترمیم میں ثاقب بشیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اگین یہ ایم جے ٹی وی پر مطیع اللہ جان صاحب کے چینل پر بات کر رہے ہیں کہ اب جو بھی انڈیپینڈنٹ مائنڈ جج ہوگا اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا 27ویں ترمیم میں لا کر بلوچستان سندھ بھیج دیا جائے گا, اور جو نوکری کرے گا حکومت کی اس کو چیف جسٹس بھی بنائیں گے, اس کو پروٹوکول بھی دیں گے, اس کو سب کچھ ملے گا, بالکل جسٹس امین الدین خان کی طرح ان کو سربراہ بھی لگایا جائے گا, ان کو سب کچھ ملے گا. بھائی 20 لاکھ 25 لاکھ تنخواہیں, مراد, گاڑی, پیٹرول, گھر, نوکر چاکر, ہر چیز مل رہی ہے. تو جب آپ حکومت کا ساتھ دیں گے, ایک فیصلہ آئینی بینچ نے ایک بھی فیصلہ حکومت کے خلاف نہیں کیا, اور نہ ہی لگتا ہے کہ آئندہ کیا جائے گا. ملک میں مقامی گیس کے ذخائر تیزی سے کم ہونے کا انکشاف ہوا. پارلیمنٹ کو فراہم کردہ تفصیلات میں وزارت توانائی نے بتایا کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران گیس کے ذخائر 1083 MMCFD سے کم ہو کر 710 MMCFD رہ گئے ہیں. یعنی جس تیزی سے کم ہو رہے ہیں تو اگلے 5 سے 10 سال میں بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. یعنی پچھلے 5 سال میں 300 MMCFD ختم ہوئے ہیں اور 700 رہ گئے ہیں. تو مزید اگر 5 سال میں دیکھیں تو 300 اور تو یہ تو ختم ہو جائے گی کہانی. JUI مولانا فضل الرحمان صاحب غصے میں آ گئے ہیں اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر حکومت کے خلاف بڑی سخت تقریر کی ہے. انہوں نے تقریر تو بہت اچھی کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے, اور تقریر سخت کر دیتے ہیں, لیکن عمل میں حکومت کا ہر طرح سے ساتھ دیتے ہیں. چاہے 27ویں ترمیم بھی آئی تو مولانا صاحب ساتھ ہی ہوں گے, تو اچنبے کی بات نہیں ہے. JUI کا انسداد دہشت گردی بل میں ترمیم کے موقع پر واک آؤٹ. مولانا فضل الرحمان نے کہا جس الزام میں اٹھایا گیا اسے ثابت کرنا ہے کہ وہ جرم نہیں. ایسی قانون سازی ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے گی. اب مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اب انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے کہ کوئی بھی ادارہ وہ قانون نافذ کرنے ادارہ کسی کو بھی 3 مہینے کے لیے اٹھا سکتا ہے اور 3 مہینے مزید اٹھا کے رکھ سکتا ہے, اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وجہ کی, یا کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر جو شخص اٹھایا گیا ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے جی آئین کی خلاف ورزی ہے. مولانا صاحب نے آج یہ بھی کہا آپ نے مدنی مسجد تک گرا دی, جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر قیامت تک وہ مسجد رہے گی. آپ کو شرم نہیں آئی کہ قرآن پاک تک کو شہید کیا؟ 50 مساجد کی لسٹ تیار کی گئی ہے, مسجد کی ایک اینٹ ہلا کر دکھائیں, پھر میرا نام فضل الرحمان نہیں. یہ انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے. پھر کہتے ہیں ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے.
پاکستان کا ہر شہری اس وقت مجرم ہے. حکومت اور ادارے جب چاہیں کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں اور گرفتار ہونے کے بعد وہ شخص ثابت کرے کہ مجرم نہیں. حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہے اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہو. یہ جی وہ دیکھیں یہ مولانا صاحب نے تقریر کیا ہے. تقریر تو جناب مولانا صاحب آپ دیکھیں نا بڑی اچھی کریں گے. اگر ان کو ضرورت ہوتی قانون سازی میں ساتھ دینے کی, اب تو سمپل میجورٹی حکومت کے پاس ہے تو یہ ساتھ بھی دے دیتے. اس کے علاوہ جی چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب نے کہا حسام افضل کی گواہی فیصلے میں جسٹس شہباز رضوی کو نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ جی وہ گواہ جو ہے اس کی بنیاد پر عمران خان کی ضمانت کینسل کی جاتی ہے. انہوں نے سارا کیس ہی کھول دیا, تو اس پر نہیں میں جاؤں گا, اس پر نہیں جاؤں گا. تو کہا جا رہا ہے کیوں نہیں جائیں گے؟ جب ایک غلطی ہوئی ہے ہائی کورٹ سے ہوئی ہے, یا تو اس جج کے خلاف مس کنڈکٹ کریں کہ اس نے ایک جھوٹی گواہی کی بنیاد پر عمران خان کو کس طرح سے سزا دے دی, ضمانت ہی ان کی نہیں لی, اور وہ گواہی ایسی ہے کہ وہ ٹیبل کے نیچے چھپ کے وہ آیا تھا. اتنا اس میں جھوٹ ہے گواہی میں کہ اف. یعنی ایک تو غیر قانونی طور پر, قانونی طور پر اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں جاسوسی کے لیے جا رہا ہوں, میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں, نہ اس نے بتایا, ثابت ہوا کہ اس دن چھٹی پر تھا, وہ اپنی پریزنس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکا کہ وہاں پر تھا, نہ کوئی گواہ پیش کر سکا, نہ اس کا موبائل ڈاٹا بتاتا ہے کہ وہاں پر تھا, نہ کوئی آڈیو ریکارڈنگ اس نے دکھائی, نہ کوئی ویڈیو دکھائی, نہ کوئی تصویر دکھائی. 50 لوگ ہوتے تھے کہ عمران خان کی سیکورٹی پر کے سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو چیک کیا جاتا ہے اندر جانے سے پہلے, ایک ایک کا ریکارڈ ہوتا ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ لکھا جاتا ہے, کون بندہ مل رہا ہے کون ہے. تو یہ کیسے چلا گیا کارکن بن کے جہاں کہ صرف سینئر لیڈرشپ ہی بیٹھ کر بات کر رہی تھی؟ یہ تو میں نے آپ کو بنیادی چیزیں بتائی ہیں. پھر سارے جھوٹ اس کے پکڑے گئے, اس کو بنیاد بنا کر عمران خان کو سزا دی, ضمانت بھی ختم کی. اب چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ڈسکس نہ کریں, اس کو نہ سامنے آئے, بس ویسی ضمانت کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ ضمانت پر جائیں گے تو سارا کیس ہی کھل جائے گا. جھوٹی گواہی پکڑی گئی ہے تو اس پر یہ بس لٹکاتے رہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ دوبارہ کیس ریمانڈ بیک کر دیا جائے گا. تو اس پر اب یہ صافی بات کر رہے ہیں کہ جی اس کو تو پھر کھولنا چاہیے. اگر غلطی ہائی کورٹ نے کی ہے تو کس کے پاس جائیں؟ سپریم کورٹ بھی اگر نہیں دیکھے گی تو کون دیکھے گا؟ اچھا, پھر چند دن پہلے آپ نے کیس سنا تھا فوجی کالونی میں 21 سالہ سدرا کو جرگے کے حکم پر اور غیرت کے نام پر قتل کا حکم دینے والے جرگے کے سربراہ عصمت اللہ, جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید نہیں بلکہ جیل اسپتال میں وی آئی پی پروٹوکول ان کو سپرنٹینڈنٹ دے رہا ہے. وہی جو عمران خان کے خلاف سپرنٹینڈنٹ کام کر رہا ہے, وہ اب اس جرگے کے حکم پر ایک 21 سالہ لڑکی کو سامنے قتل کروانے والا, پھر اس کو دفنانے کا انتظامات سارے گھر والوں نے کیے. یہ چونکہ حنیف عباسی وزیر ریلوے کا خاص آدمی ہے تو اس لیے اس کو جناب بڑا کچھ پروٹوکول دیا جا رہا ہے, جبکہ اس نے جرگے میں حکم دیا ایک عورت کو قتل کرنے کا. تو اس پر سی سی ڈی کچھ نہیں کرے گی. یہ طاہر نصیر صاحب ڈان نیوز میں انہوں نے خبر دی ہے, اب اندازہ لگائیے, وہ ساری خبر دے رہے ہیں. اسرار احمد راجپوت صحافی ہیں, وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں. صحافی کیسے کیسے زبردست لوگ ہیں کہ اس ماحول میں بھی وہ کس طرح سے خبریں لے آتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر اب حکومت نے کہا ہے کہ احتجاج کسی صورت نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے دھرنوں احتجاجوں کو روکنے کے لیے کتے اور گھوڑے خریدے جائیں گے. اس میں جناب 8 کتے 50 لاکھ میں خریدے جائیں گے, 6 اچھی نسل کے گھوڑے بھی خریدے جائیں گے. کتے اور گھوڑے بچے خرید کر ماہر ٹرینر سے تربیت کرائی جائے گی. جلد اشتہار بھی جاری ہوں گے. مدثر حسین صاحب روزنامہ دنیا میں خبر دے رہے ہیں جی, آپ اندازہ لگائیے. پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری صاحب کی رات کے طبیعت انتہائی ناساز ہونے پر کوٹ لکھپت جیل اسپتال سے پی کے ایل آئی ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. سینیٹر ہوتے ہوئے, ضعیف ہوتے ہوئے, بیمار ہوتے ہوئے ان پر وہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ اف. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اس نظام کے ساتھ ہیں, حنیف عباسی کے آپ خاص آدمی ہوں, تو آپ قتل بھی کر دیں, قتل بھی کروا دیں, تو آپ کو وی آئی پی ماحول ملے گا. اسی اڈیالہ جیل میں جہاں پر عمران خان کے لیے سختیاں ہیں, وہیں پر آپ کو فل ایک وی آئی پی ماحول ملے گا اسپتال میں. اور یہاں سینیٹر ہو کر اعجاز چودھری کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ ان کی کوئی رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ابھی تک. اچھا جی, قوم کو کی خدمت کے عوض جی 24 لاکھ روپے ماہانہ پینشن ملتی ہے چیف جسٹس کو. ٹھیک ہے جی, یہ 14 سال میں 18 لاکھ روپے بڑھی ہے. اور باقی انصاف کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ ہی لیجئے. پھر اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 9 مئی کا, اس میں وہ جج لکھتا ہے, جب اسے وہ جواب نہیں دے پا رہا کہ کس طرح بندہ جو ہے وہ چلا گیا چھپ کر, بھیس بدل کر, تو گوگل سے جج صاحب لکھتے ہیں کہ گوگل سے میں نے دیکھا ہے کہ سیکرٹ پولیس کیسے کام کرتی ہے. تو یہ جا سکتے ہیں, سیکرٹ پولیس جو ہے نا وہ جا سکتی ہے بھیس بدل کے. وہ کیا اس نے کوئی ماسک پہن لیا تھا, کیا کیا تھا, جو بھی پہنا تھا مشکوک تو تھا, وہ کیسے اندر چلا گیا. تو ایسے ایسے فیصلے آ رہے ہیں, ان کا مذاق کی بننا ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا, اس کے علاوہ جی بڑی خبر اب یہ ہے کہ
طلال چودھری صاحب کہتے ہیں پاکستان بھر میں 2000 سے بھی کم مسنگ پرسنز ہیں. آپ کبھی امریکہ مسنگ پرسنز نکالیں, اس بات کو بہانہ بنا کر ہمدردی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. تو ہمارے وزیر مملکت داخلہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 سے بھی کم ہیں, زیادہ بھی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں. امریکہ میں ہم نے اس سے مقابلہ کرنا ہے مسنگ پرسنز کا, تو یہاں کم ہیں بھی, تو اور ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں جو تجارتی خسارہ ہے وہ 44% کو پہنچ گیا ہے صرف جولائی میں, اور یہ مزید تباہی کا باعث بنے گا, لیکن حکومت کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے. کہہ رہے ہیں جی بڑا زبردست جا رہا ہے, بڑا زبردست جا رہا ہے. جس طرح ہماری کرکٹ ٹیم کی کارکردگی ہے, 34 سال بعد ہم ویسٹ انڈیز سے کوئی سیریز ہار گئے ون ڈے کی, 34 سال کے بعد. اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہر چیز میں ریکارڈ بنیں گے, آپ دیکھیں گے ہر چیز میں برے سے برے ریکارڈ بنیں گے. یہاں تو اب علامہ طاہر اشرفی کہہ رہے ہیں جی کہ آج انصاف خریدنا پڑتا ہے, وکیل مہنگے, جج مہنگے, FIR کے پیسے. یہ لکھیں جی, یہ اب جب طاہر اشرفی صاحب کہیں گے تو آپ سوچئے کیا حالات ہیں. نظام یہاں آنا ہے جس نظام کے اندر کیا ہوگا, انصاف دروازے پہ ملے, خریدنا نہ پڑے. آج انصاف خریدنا پڑتا ہے, وکیل صاحب مہنگے, جج صاحب مہنگے, اسٹینو صاحب مہنگے, FIR کی کاپی وہ پیسے, ہر چیز نہیں. یہاں سے سودی نظام بھی ختم ہوگا اور یہاں اسلام کا عادلانہ نظام بھی آئے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ پچھلے 3.25 سال سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں, بڑی اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اور اب تو یہ طاہر اشرفی صاحب ویسے تو حکومت کے ساتھ اچھی بکس میں ہی نظر آئیں گے آپ کو ان کے ساتھ ساتھ, لیکن عجیب بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں جج بھی خریدا جاتا ہے, جج کے بھی پیسے ہیں, پولیس کے بھی پیسے ہیں, سارے نظام میں پیسے لگاؤ اور جو مرضی کروا لو. یہ سارا نظام اب دولت پہ کھڑا ہے, پیسے پہ کھڑا ہے. باقی اگر آپ احتجاج کریں گے تو حکومت نے اب کتوں کا بھی انتظام کر لیا, آپ پر کتے چھوڑ دیے جائیں گے. یہ ہے جی کہ آپ پر اس طرح کا زبردستی کا نظام مسلط ہے اور آواز اٹھانے کے خلاف کتے چھوڑے جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.